بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق نے اپنا آپ منوایا ہے، باطل اس کو مانے یا نہ مانے، اور بعض مقامات پر حق کو نہ چاہتے ہوئے بھی باطل تسلیم کر لیتا ہے، باطل نہ چاہتے ہوئے بھی حق کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اب موضوع ہمارا چل رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ گفتگو۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حواریوں کے سامنے یہ فرما دیا کہ اگر میں تمہارے سامنے کی واضح نشانی لے کر آؤں تو تم تب بھی ہمیں جیل میں ڈالو گے، اس کو مجبوراً قائل ہونا پڑا کہ نشانی لاؤ۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی نشانی دکھا دی۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام ہے الشعراء، اور سورۃ الشعراء کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 32۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْقَى، پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ، اپنا ڈنڈا، یا پھینک دیا اپنا ڈنڈا، فَإِذَا، تو اچانک ہی یا وہ، ثعبان، اژدہا بن گیا، مبین، بہت بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک بہت زبردست قسم کا اژدہا بن گئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو لاٹھی سانپ بنی تھی وہ کوئی چھوٹا موٹا سانپ نہیں تھا، بلکہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ جو واضح طور پر بڑی دور سے نظر آتا تھا، اور اس کی شکل بھی خوفناک تھی جو دیکھنے والے کو ڈرا دیتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ صرف اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا، اور جب زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اب اس اژدہا کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی، اس میں بھی اہل علم نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اور واحد تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک خوفناک قسم کا اژدہا بنی، اور نہ صرف یہ کہ وہ اژدہا بنی بلکہ باقاعدہ وہ چلنے لگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لاٹھی کوئی عام نہیں تھی، بلکہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے مدین، تو واپسی پہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ لاٹھی دی تھی، اور یہ لاٹھی بنیادی طور پر جب وہ بھیڑیں چراتے تھے تو ان کے ہانکنے کے کام آتی تھی، اور اس لاٹھی کے اوپر جس طرح غلیل کا دستہ ہوتا ہے اس طرح دو اس کی شاخیں نکلی ہوئی تھیں۔ بعض مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں کہ یہ لاٹھی کوئی عام نہیں تھی، بلکہ نسل در نسل
انبیاء علیہ السلام اسے استعمال کرتے رہے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ تمام کی تمام روایات ہمارے تک جن ذرائع سے پہنچی ہیں ان ذرائع کو غلط یا درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لاٹھی سانپ بنی تھی، یہ سانپ زرد رنگ کا تھا، اور اس میں یہ نہیں کہ سر سانپ کا ہے، نیچے والا دھڑ کچھ اور ہے، بلکہ وہ ساری کی ساری لاٹھی مکمل ایک سانپ بن گئی تھی۔ اس میں پھر اہل علم کی مختلف آراء ہیں کہ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کی بلندی کتنی تھی۔ بعد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی بلندی تقریباً 1 میل تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ذہن یہی کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ تو ان تمام باتوں کو ایک طرف اگر رکھ دیا جائے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ لاٹھی سانپ بنی تھی، اور قرآن مجید میں اس کے لیے مختلف جگہ پر مختلف الفاظ رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں پر فرمایا ثعبان، دوسرے مقام پر فرمایا کأنہا جان، اور ایک اور مقام پر فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اب یہ تینوں الفاظ ہمیں جو چیز بتاتے ہیں وہ مشترکہ ہے، اور یہ رد ہے ان ظالموں پر جو کہ معجزات کے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی، خاص طور پر دور جدید کے جو دانشور ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی کہ لاٹھی سانپ بن جائے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ انسانی عقل ہی کام کرے، بہت سارے معاملات میں عقل انسانی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا پہلا معجزہ دکھایا، اور وہ لاٹھی کا سانپ بننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔